أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، اور بعض لوگ وہ ہیں کہ پسند آتی ہے آپ کو ان کی بات دنیا کی زندگی کے کاموں میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت جھگڑالو ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب پھرے آپ کے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں. واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے فساد کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو آمدہ کرے اس کو غرور گناہ پر. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، سو کافی ہے اس کو دوزخ. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بے شک برا ٹھکانہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر. محترم بزرگوں، دوستو، ابھی آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئیں اور جس کا ترجمہ پیش کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204، 205، 206 اور 207 4 آیتیں ہیں. گزشتہ تفسیر میں 2 آیتیں گزری تھیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک وہ لوگ ہیں، ان میں سے ایک کافر تھا جو صرف دنیا 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 کر کے دنیا کا طالب تھا، اور ایک مسلمان تھا جو دنیاوی زندگی کی بھی بھلائی کو چاہتا تھا اور آخرت کی بھلائی کو بھی چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو صرف دنیا کا طالب ہو ہم اسے دنیا تو پھینک دیں گے اس کے لیے، اس کے سامنے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اب اس کے مقابلے میں 2 اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک منافق کا اور ایک کامل ایمان والے کا. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی 2 شخصوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت اور پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ایک منافق کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا نام ہے اخنس ابن شریق. اخنس ابن شریق ایک منافق تھا مدینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بڑا چرب زبان تھا، اس کی زبان میں مٹھاس تھی. ہوتے ہیں بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں، زبان ان کی قینچی کی طرح چلتی ہے، بولتے تھکتے نہیں ہیں، اور جب بولتے ہیں تو
اچھے اچھے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں اور اپنی بات منوا کے رہتے ہیں۔ تو اسی قسم کا آدمی تھا اخنس ابن شریق، فصیح اللسان تھا، اس کی باتوں میں تاثیر تھی، زبان چرب زبانی کی وجہ سے وہ اچھوں کو اپنے دامن میں، اپنے دامن تصویر میں، اپنے جال میں پھنسا لیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ایک بشر تھے، لیکن انسان میں بھی خاص قسم کے انسان تھے، صاحب وحی تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس بھی آ کر ایسی ہی چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر کے تجربات بیان کرنا، چونکہ آپ دنیا کے معاملات میں، آپ دنیاوی معاملات سے آپ زیادہ واقف نہیں تھے۔ بہت سی باتیں احادیث کے ذخیرے میں بہت سی باتیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے دنیاوی لین سے اپنی ناتجربہ کاری کا اظہار فرمایا کہ میں نہیں جانتا ہوں، تم جانو تمہاری دنیا کی حکمتیں۔ کیونکہ آپ علیہ السلام آخرت کی زندگی کو سنوارنے اور اللہ سے جوڑنے کی باتیں کرنے والے تھے۔ آپ کو دنیا سے کیا مطلب ہے؟ مالی ولی دنیا، دنیا سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ آخرت کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے، اللہ کی طرف جوڑنے والے ہیں۔ تو دنیاوی لائن سے ایک مثال حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے کھجور کے درخت کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض نے، جن کو اس لائن کا تجربہ تھا، آپ علیہ السلام کی بات کے خلاف بات ان لوگوں نے پیش فرمائی کہ یا رسول اللہ، نہیں، آپ جو فرما رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بات صحیح ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیاوی امور کو، دنیا کی باتوں کو تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ آپ نے اپنی ہار مانی دنیاوی معاملات میں۔ تو یہ انسان ایسا تھا، بعض تفسیر کے اعتبار سے ایک تفسیر تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی معاملات میں فی الحیات الدنیا کے لفظ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دنیاوی معاملات، دنیا کی باتیں، یہ باتیں کبھی آپ کے مجلس میں کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ سے مراد یہی اخنس ابن شریق نام کا منافق، کہ جس کی باتیں دنیاوی مسائل میں آپ کو اچھی لگتی ہیں، اور تھا تو منافق لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا۔ بہت سے لوگ جس آدمی کے اندر ریالٹی ہوتی ہے، جو آدمی اپنے اندر سچائی لیا ہوا ہوتا ہے، اسے اپنی بات کو منوانے کی پچ نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اپنی شخصیت کو منوانا چاہیے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ مثل مشہور ہے، فارسی کا ایک مقولہ ہے، مشک آنست کے خود ببویت نہ کوئی عطار بگویت۔ مشک وہ ہے جس کی خوشبو سے لوگ خود معلوم کر لیں کہ خشک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مشک کو کہ عطر فروش بولتا پھرے کہ بھئی یہ مشک ہے، اس کی خوشبو سونگھ کے دیکھو، اس کی خوشبو سونگھ کے دیکھو۔ وہ جس کے اندر خوبیاں ہوں گی لوگ خود اسے سمجھ لیں گے کہ یہ خوبیوں والا ہے۔ اسے اپنی صلاحیت کا لوہا منوانے کی ضرورت نہیں، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں، ان کو اپنے اندر کی چیز کو چھپانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اپنے اندر کے نفاق کو چھپانے کے لیے وہ اپنے آپ کو پاک کو پوتر ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چرب زبانی کا استعمال کیا کرتا تھا، اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ میں کیا ہوں اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ بار بار قسمیں کھا کر کے آپ علیہ السلام کے سلسلے میں کہتا تھا، سامنے کہتا تھا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِ، اس کے دل میں جو ہے، اس کی جو ما فی الضمیر ہے، اس پر اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ تو منافق، لیکن اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کوششیں کرتا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے جو چرب زبان ہوتے ہیں وہ جھگڑالو بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر جھگڑے کی بھی عادت ہوتی ہے، اور منافقوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ان کی زبان چرب ہوگی، وہ زبان کے اعتبار سے تیز ہوں گے اور جھگڑے میں بڑے سخت ہوں گے۔ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ جھگڑے گا اور سخت قسم کا جھگڑالو ہوگا۔
अलद कहते हैं झगड़ालू को, खिसाम कहते हैं झगड़ा करने वाले को। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों अल्फाज को यहाँ पेश फरमाया और एक की इजाफत दूसरे के साथ फरमाई। ये अरबी की बातें हैं, अरबी अदब के लाइन की बातें हैं। अलद्दुल खिसाम कहा, अरे सख्त मुराद है, सख्त किस्म का झगड़ालू था। क्या करता था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तो अपने आप को पाक व पवित्र और अच्छा इंसान ज़ाहिर करता था और अपनी खूबियाँ बयान करते नहीं थकता था, लेकिन जब वापस होता था तो मुसलमानों को ज़िक पहुँचाता था, मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाता था, शरारत करता था। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बैठा रहा ऐसी ही बातें करते हुए, जब वापस गया तो मुसलमानों के रास्ते में मुसलमानों की खेतियाँ थी, वहाँ मुसलमानों के माल मवेशी चर रहे थे। उसने खेतियों को नुकसान पहुँचाया, आग लगाई और जो गधे वगैरह चर रहे थे उनके पैर काट दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही इत्तला दी गई, ये आप तो साहिब वही थे। तो फरमाते हैं वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्ज़ि लियुफ़सिद फ़ीहा, और जब लौटता है तो ज़मीन में फसाद मचाने की कोशिश करता है। वयुहलिकल हर्थ वन्नस्ल, और खेती को और माल मवेशी को नुकसान हलाक करता है, नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह तबारक व तआला फसाद को, फितना बर्पा करने को अल्लाह ताला हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं फितीन को। तो फरमाया, आगे फरमाते हैं उसकी एक आदत ये थी कि वो जब कोई समझाने की कोशिश करता है ऐसे आदमी को, आम तौर से भी, और वो भी ऐसा ही था कि जब ऐसे आदमी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो मानने के बजाय उल्टा हो जाता है। अखनस इब्न शुरैक भी ऐसा ही था। फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, और जब उससे कहा जाता है इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह के नबी के दरबार में रहता है तो तू अपने आप को कैसा जाहिर करता है, और बाहर तेरी ये सूरत हाल है, और तू बाहर से ऐसा है, अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो अपना अपना कहता है और आपको अल्लाह के नबी का करीबी बतलाता है, और बाहर तेरी ये हालत है, अंदर एक है बाहर एक है तू। तो जब कहा जाता है ये अल्लाह से बेखौफ होने की अलामत है, इसलिए वो लोग उसे खुदा का खौफ दिलाते थे कि अल्लाह से डर, ऐसा ना कर, ये अच्छी बात नहीं है। अगर तू गलत है तो गलत, ये अल्लाह के नबी के सामने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी वैसा ही रहे, क्यों अपने आप को अच्छा जाहिर करता है हुजूर के सामने। तो लोगों ने उसे ये कहना शुरू किया कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर। तो फरमाते हैं अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसका जो गुरूर है, उसका जो तकब्बुर है उसके अंदर, वो उसे दोबारा मज़ीद गुनाह पर उभारता है। वो गुरूर में आ जाता था, तकब्बुर में आ जाता था, मज़ीद गुनाह करता था, मज़ीद तकलीफ़ें पहुँचाता था और मज़ीद अपनी शरारतों में इजाफ़ा करता था। कुरान कहता है फ़हस्बुहु जहन्नम, उसके लिए जहन्नम काफ़ी है। यहाँ एक बात बतलाई गई कि उसे तकब्बुर इस पर आमादा करता था। तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक़ व गमतुन नास, हक़ बात को कबूल न करना और लोगों को हक़ीर समझना। लोग कहे कोई तो ये कहे तू आया है मुझे बोलने के लिए, तू पाकीज़ा है, तू पाक आदमी है, तू मेरे से नेक है, मैं जानता हूँ तो क्या है। इस तरीके से लोगों को हक़ीर समझना और किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होना, ये तकब्बुर की अलामत है। इंसान के मुतकब्बिर होने की अलामत यह है कि वो हक़ बात को कबूल नहीं करेगा और अपने अलावा दूसरों को हक़ीर भी समझेगा। तो फरमाया गया अल-किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, कि तकब्बुर की अलामत है कि तकब्बुर कहते हैं हक़ बात को ठुकराना और लोगों को हक़ीर जानना। तो ये मुतकब्बिर इंसान था कि वो हक़ बात को कबूल भी नहीं करता था और लोगों को हक़ीर भी समझता था। तो कहते हैं फ़हस्बुहु जहन्नम, ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है।
فارسی کا شاعر کہتا ہے تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے عزازیل یعنی شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت کی وادی میں اسے ہمیشہ کے لیے اسیر کر دیا، یعنی جہنم رسید کر دیا شیطان کو. شیطان نے کہا تھا کہ منز آدم بہترم، میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے جب حکم دیا کہ حضرت سیدنا آدم کو سجدہ کرو، جتنی خلقت اس وقت تھی سب نے سجدہ کیا، تو شیطان نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر جاتی ہے، مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے پڑی رہتی ہے. ایک افضل چیز کو آپ کہہ رہے ہیں ایک خسیس چیز کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے. اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے فلسفہ بگارنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تو ہمیشہ کے لیے میرے دربار سے راندہ ہو جا، یہاں سے بھاگ جا، ہمیشہ کے لیے تو میرے دربار سے راندہ درگاہ ہو جا. تو یہ ہے کہ تکبر جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو ایک شکل اس آیت میں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافق کا تذکرہ فرمایا. اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مؤمن کا تذکرہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ کس شخصیت پر نازل، کس شخصیت کی بنا پر نازل ہوئی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی، ایک صحابی گزرے ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ. جب بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، حضرات صحابہ کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بڑی ٹیم وہاں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی. بعد میں چل کر کے کچھ دنوں کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بھی خیال ہوا کہ میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤں. آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں کفار مکہ نے ان کو روک لیا کہ تم جا نہیں سکتے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. تو صہیب رومی بڑے تیر انداز تھے، بہت ہی ماہر تیر چلانے والے تھے. ہر ایک مسلمان کو اس زمانے کے اعتبار سے اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ کر رہنا چاہیے. اپنے دفاع کے لیے، اقدام کے لیے نہیں، لوگوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں. لیکن آج ہماری نوجوان جو لوگ بڑے ہو گئے، جن کی عمریں ہو گئیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے بس. لیکن جو نوجوان نسل ہے، ملک کی اور دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ہمیں اپنے گھر کے بچوں کو، جوانوں کو اس بات پر ابھارنا چاہیے، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر بچہ اپنی دفاع کے لیے خود تیار ہو جائے. چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تیر انداز تھے، بڑے ماہر تیر انداز تھے. تو لوگوں نے گھیرا کر لیا. صہیب رومی اکیلے آدمی ہے اور پوری ٹیم کفار کے سامنے ہے. صہیب رومی نے کہا کہ تم جانتے ہو کس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں مکے کا مشہور تیر انداز ہوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ میرا تیر کبھی خطا نہیں کرتا. میں جب تیر چلاتا ہوں تو نشانہ نہیں چھوٹتا ہے، نشانے پہ لگتا ہے میرا تیر. اس لیے خبردار، میرے پاس تیر ہے اور بہت سارے تیر رکھے ہوئے ہیں، کمان پر رکھ کر کے چلاؤں گا تو تم میں سے کسی کی خیر نہیں ہوگی. اور جب تک تیر ختم نہ ہو جائے میں تیر سے مقابلہ کروں گا، اور میرے پاس تلوار بھی ہے. جیسے ہی تیر ختم ہو جائیں گے میں تلوار سے مقابلہ کروں گا، اور آخر وقت تک میں اپنا دفاع کرتا رہوں گا. تم میں سے جتنے لوگوں کی موت مقدر ہوگی سب جہنم رسید ہو جاؤ گے. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، تم چاہو تو اس پر مصالحت کر لو کہ مکے میں فلاں جگہ میرا مال پڑا ہے، تم چاہو تو میری جان کو چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا میں اپنے راستے میں، مجھے مال نہیں چاہیے، میں اپنی آخرت کو سدھارنے کے لیے میں ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے راستہ دے دو. تو جو کفار گھیرے ہوئے تھے، لوگوں نے سوچا بھی اس سے مقابلہ
ہمیں ایک بڑے آدمی سے مقابلہ پالا پڑا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ ہاتھ آئے نہ آئے ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں، ہم میں سے ایک بعض کی تو جانیں جا سکتی ہیں، یہ بچے گا نہیں بچے گا، اسے ہم مار پائیں گے نہیں مار پائیں گے، بات کی بات ہے ہمیں چاہیے دولت، ہم تو دنیا کے طالب ہیں، چلو چھوڑو اسے جانے دو، ہم اس کا مال لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آئی کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہجرت کر کے جا رہے تھے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ایمان کی حالت میں سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی۔ آپ علیہ السلام پر آیت نازل ہوئی کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ صہیب رومی نے اس طرح کا مقابلہ کیا، لوگوں نے ان کا گھیرا کیا تو اس نے اپنے مال کے بدلے میں اپنی جان چھڑائی، اپنے مال کو چھوڑ کر کے اپنی جان کے بدلے میں مال دے کر کے اس نے اپنی جان کو خریدی، اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے وہ چلا آ رہا ہے تمہارے پاس۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صہیب رومی پہنچے تو حضرت آپ علیہ السلام نے فرمایا ربح یا ابا یحییٰ، ربح یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تم کامیاب ہو گئے، تم نے بڑی نفع بخش تجارت کی، تم نے اپنی جان کو جو مال کے بدلے میں بیچا ہے، حقیر دنیا میں ختم ہونے والی مال کے مقابلے میں اپنی جان کو جو تم نے دے دیا اور مال کے بدلے میں ان سے جان جو تم نے خریدی ہے، اس میں تم بڑے نفع بخش تمہارا سودا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکبادی دی۔ تو یہ تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ ہمیں اس واقعے سے یہی سبق لینا چاہیے کہ یہ ہمارا نوجوان، ہمارے قوم کا، ہماری ملت کا، ہمارے شہر کا نوجوان ایسا ہونا چاہیے کہ دشمنوں کے سے جب مقابلہ ہو تو وہ بزدل نہ بن جائے۔ آج مسلمان ہی کہیں لڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں، کہیں اوباش قسم کے لڑکے، چار جو سلم ایریا کے آ گئے، دو چار لڑکے جمع ہو گئے جن کے بال عجیب طریقے کے ہیں، جن کی شکل و شباہت اچھی نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں روڈ میں تو پوری گلی کی گلی خالی ہو جاتی ہے۔ لوگ فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں گلی میں لڑکے لڑ رہے ہیں، اس گلی سے نہ گزرنا، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ ہمارے گھروں میں ایسے نوجوان ہونے چاہیے، ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوان تیار ہونے چاہیے جو لڑنے والوں میں آگے بیچ میں پڑھ کر کے صلح کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی سکھلایا۔ آپ علیہ السلام بڑے تیر انداز بھی تھے، کشتی بھی آپ جانتے تھے اور فٹنس بھی آپ کے پاس تھا، آپ ورزش بھی کرتے تھے، جسمانی ورزش بھی کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مسلمان اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام نے تقوی کو تو اختیار کرنے کا کہا، طہارت اور تقوی کے ساتھ تو رہنے کو کہا، لیکن بزدل اور ڈرپوک بن کر کے رہنا یہ ایمان کی ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کو بہادر ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ مدینے میں ایک مرتبہ ہلچل مچی، چاروں طرف سے یہ بات پہنچی، لوگوں میں ایک طرح کی دہشت پھیلائی گئی کہ فلاں علاقے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، مدینے میں ابھی حملہ کرنے والا ہے، ابھی آیا ابھی پہنچا، اس طرح کی ایک طرح خوف کا ماحول پھیلایا جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا کہ لاؤ بھائی گھوڑا لاؤ بھائی سواری لاؤ۔ آپ اس پر سواری پر سوار ہوئے اور جس طرف سے دشمن کے آنے کی اطلاع تھی، لوگوں کو ڈرایا جا رہا تھا کہ فلاں راستے سے دشمن حملہ کرنے جا رہا ہے، آپ اکیلے نکلے اس طرف۔ آپ نے یہ نہیں کہا آپ مسجد میں میں مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، تم میں سے کون تیار ہے جاؤ وہاں جا کر کے مقابلہ کر کے آؤ، نوجوانوں کو جوڑ رہے ہوں، ان کو ابھار کر کے بھیج رہے ہوں۔ یہ نہیں کیا آپ علیہ السلام نے۔ آپ نے صحابہ کو ایسا نہیں تیار فرمایا، آپ نے کہا کہ تم لوگ یہیں رہو، میں جا کے آتا ہوں،
خود سوار ہوئے، سواری پر گئے اور دور تک اکیلے تلوار لے کر کے گئے، اور واپس آ کر آپ نے اطلاع دی کہ آپ لوگ اطمینان سے رہیں، ادھر سے کوئی دشمن کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، ادھر سے کوئی دشمن آتا ہو مجھے نظر نہیں آیا۔ کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، یہ مطلب ایسے ہی بات نہیں تھی، بلکہ آپ کو باقاعدہ اس بات کی خبر پھیلائی گئی تھی۔ آپ کو ہو سکتا ممکن تھا کہ کوئی دشمن بھی ہو وہاں، لیکن آپ کے اندر اللہ نے وہ بہادری عطا فرمائی تھی، اور بہادری ویسے ہی آسمانی تائید کی وجہ سے نہیں، آسمانی تائید تو ہمیشہ بعد میں آئی ہے، آسمانی تائید جب بھی آئی ہے وہ بعد میں چل کر کے آئی ہے۔ سب سے پہلے لوگوں نے میدان میں اترا اور جانوں کے نذرانے پیش کیے، جانوں کی قربانیاں دی، تب جا کر کے اللہ کی طرف سے تائیدی آسمانی تائید نازل ہوئی۔ ویسے ہی صرف دعاؤں کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوئے، زمینی کوششیں کی، بعد میں دعائیں کی، اور نتیجہ بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے، اپنی طاقت پر، اپنے ہتھیار پر اعتماد نہیں ہونا چاہیے، اعتماد تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن اسباب کے درجے میں ہمارے پاس ہتھیار بھی ہونے چاہیے۔ آج کل بھی جو حالات چل رہے ہیں، 22 جنوری کو لے کر کے بھی جو باتیں چل رہی ہیں، ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ بات یہاں کے، چونکہ ہم لوگ جنوب میں بیٹھے ہیں، مسئلہ شمال کا ہے، شمالی ہندوستان کا ہے، اور وہاں ایک عجیب قسم کی دہشت پھیلائی جا رہی ہے، لوگ حکومت کی نظر سے بچا کر کے نہیں، حکومت کی اجازت کے ساتھ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ ہتھیار اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے۔ وہاں شمال میں آواز چلائی جا رہی ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ پورا امن علاقہ ہے، نہیں، ہمیں اپنے بچوں کو نڈر بنانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بہادر بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والا بنائیں، اس کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لائن کے لیے بہت بہترین پلیٹ فارم اور پرامن طریقے سے بچوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان نسل کو ان کے فٹنس کے لیے اور دفاعی چیزیں ان کو سکھانے کے لیے جمعیت علماء کی طرف سے، جمعیت علماء ہند کی جانب سے، بھارت اسکاؤٹ اور اینڈ گائیڈ کی جانب سے باقاعدہ ایک کلاسز چلائے جاتے ہیں، ٹریننگ بھارت اسکاؤٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، حکومت سے منظور شدہ ہے، جس میں جو لوگ کسی حادثے وغیرہ میں پھنس جاتے ہیں ان کو نکالنے کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اور اپنے دفاع کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہمارے شہر سے بھی 2-4 نوجوانوں کو ہم نے بھیجا، وہ الحمدللہ ٹریننگ لے کر کے آئے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر محلے سے بچہ جائے، کبھی کوئی حادثہ، کوئی حالات پیش آئے تو 2-4 نوجوان تو اگر سامنے کھڑنے والے تیار ہو جائیں گے تو پھر محلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر بچوں کو ہم ایسے کاموں میں مصروف کر دیں گے، بیکار کاموں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دلوں سے بزدلی کو نکالے، ایک بہادر مسلمان بن کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔